لحاظ سے اس مسجد کا معمولات میں یہ معمول شامل ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو فجر کی نماز کے بعد سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ دن بھر میں ہفتے میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ وہ جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد دہرائے جاتے ہیں تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو آج بھی اسی سلسلے کے اندر سوال وہ موصول ہوئے ہیں۔ تو سوال ویسے بہت زیادہ ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ 15 منٹ کے اندر جتنے زیادہ سے زیادہ بیان ہو جائیں میں آپ کے گوشوار کروں گا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کیا گیا ہے کہ اگر رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے تو عید کے موقع کے اوپر کیوں کیا جاتا ہے؟ سامعین محترم، رفع یدین جو عید کے موقع کے اوپر کیا جاتا ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے اور 6 دفعہ ہاتھ ہم بلند کرتے ہیں، کانوں کی لو کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پھر اپنا ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ جو رفع یدین ہے یہ صرف اور صرف عید کی نماز میں نہیں ہے، بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، علامہ برگینانی نے کتاب الہدایہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے کہ 7 جگہیں ایسی ہیں جس کے اوپر حضور علیہ السلام نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ وہاں پر ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ اب وہ 7 جگہ کون کون سی ہیں؟ پہلی جگہ ہے تکبیرات افتتاح، یعنی کہ جس وقت ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں اس وقت پڑھیں گے۔ دوسرا، جس وقت دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس وقت ہاتھ بلند کریں گے۔ تیسرا، کریم آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ عید کی نماز جب ادا کریں گے تو 6 تکبیریں ادا کریں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ چوتھا وہ عرفات کے میدان کے اندر ہاتھ بلند کریں گے۔ پھر اس کے بعد 5واں، رمی جمار کے وقت شیطانوں کو کنکریاں مارتے وقت ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ اسی طرح صفا مروہ کے اوپر، جب صفا مروہ کے اوپر پہنچتے ہیں تو اس وقت اکثر دوست دیکھیں گے عمرہ کرتے ہوئے کہ ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 7واں، جس وقت استعلام کرتے ہیں، جس وقت وہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا جاتا تو دور سے کھڑے ہو کر استعلام کیا جاتا ہے۔ یہ 7 موقع ایسے ہیں جن موقعوں کے اوپر حضور نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان جگہوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ تو حضور کے حکم کی وہ تابع داری کرتے ہوئے، حضور کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اور مانتے ہوئے ہم ان 7 جگہوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، ورنہ یہ رفع یدین والا جو عمل ہے وہ منسوخ عمل ہے۔ اسی طرح جس وقت وہ رفع یدین کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی اس وقت یہ ویڈیو چل رہی تھی، ہمارا ایک دوست ہے احمد رضا، اس نے یہ میسج کیا تھا کہ اگر رفع یدین کیا منسوخ ہو چکا ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے تو حضور غوث پاک حضرت حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ رفع یدین کیا کرتے تھے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو سامعین محترم، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جس کتاب سے حوالہ دیتے ہیں، کہ جس کتاب سے یہ بات بتاتے ہیں کہ حضرت حضور غوث پاک رفع یدین کیا کرتے تھے، اس کتاب کا نام ہے بنیۃ الطالبین، اور اس کے اندر حضرت علامہ صدیق ہزاروی آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ کتاب حضور غوث پاک کی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ پہلی بات تو یہ، اور بلکہ میرے والد گرامی قبلہ نے کتاب لکھی نماز کے متعلق، اکثر گھروں میں پڑھی ہوگی، جسے ضیاء الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ ضیاء الصلاۃ کے اندر بھی آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ کتاب حضور غوث پاک کی طرف منسوب کی گئی ہے، حضور غوث پاک کی یہ کتاب نہیں ہے۔ پہلا جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو سامعین محترم، حضور غوث پاک نے کہیں نہیں کہا کہ جہاں نماز جس طرح مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے وہاں اس طرح پڑھا کرو، بلکہ آپ نے بھی حضور کی حدیث پاک سے آپ کے عمل سے اجتہاد کیا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے صرف 11ویں کی حد تک لیا، جبکہ آپ جو ہیں وہ بہترین اور بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے، اور آپ فقہ حنبلی کے امام تھے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے آپ، اور جب کسی کی تقلید کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر 4 بڑے ائمہ فقہ پیدا کیے، ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہم ان کے پیروکار ہیں فقہ حنفی میں، اسی طرح سامعین محترم حضرت امام مالک، اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل، اسی طرح حضرت امام شافعی۔
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک رفع یدین کا عمل منسوخ ہو گیا، یہ حضور کی سنت پہلے تھی آخر میں نہ تھی۔ حضرت امام مالک کے نزدیک یہ مکروہ ہے، اور حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل آپ اس کے قائل ہیں، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے، تقلید میں تھے۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، ایک یا تو وہ اپنا مسئلہ جو قرآن و حدیث سے نکالے گا یا تو اس میں وہ درست ہوگا یا اس میں وہ غلط ہوگا۔ اگر وہ درست ہوگا اللہ اس سے 10 گنا ثواب عطا کرے گا، اگر وہ غلط بھی ہوگا تو تب بھی اس کو گناہ نہیں ملے گا، پھر بھی اس کو ثواب ہی ملے گا، لیکن 1 گنا ثواب ملے گا پھر بھی ثواب بھی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقلد ہو کے آپ رفع یدین کیا کرتے تھے، جبکہ دیگر جو رفع یدین کرتے ہیں وہ غیر مقلد ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات ضروری نہیں ہے، اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر شیخ جو ہے وہ پیر حنبلی ہو اور مرید بھی حنبلی ہی ہونا چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے سلسلے کے اندر اتنے کئی بزرگ ہیں جن کا تعلق فقہ حنفی کے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی بات دیکھیں کہ حضرت امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قائل ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے، اور امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے، اور حضرت امام ابو یوسف آگے پھر شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ کہ اسی لیے سامعین محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم پیروکار ہیں، اور آپ پھر فقہ حنبلی کے پیروکار کیوں تھے یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اس وقت فقہ حنبلی بالکل ضعف ہو چکی تھی، تو آپ نے فقہ حنبلی کو سنبھالنے کے لیے آپ نے پھر فقہ حنبلی کو جو ہے وہ اختیار کیا، اور ساری زندگی آپ نے فقہ حنبلی کے مطابق گزاری، اور جتنے آپ نے فتوے بھی دیے وہ بھی سارے آپ نے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی فقہ کے اوپر دیے۔ تو لہٰذا یہ ایک علماء کی بحث ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رفع یدین کرتے تھے تو آپ فقہ حنبلی کی حیثیت سے کیا کرتے تھے، اور آپ فقہ حنبلی کے کیوں قائل ہیں؟ سامعین محترم یہ علماء کی بحث ہے جس کو عوام کے اندر ڈال دیا گیا اور لوگوں کے ذہنوں کو مشکوک بنا دیا گیا۔ لیکن ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار کیوں ہیں؟ ہمارے سے بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس وجہ سے پیروکار ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ترجیحات حاصل ہیں۔ حضرت امام اعظم حنیفہ کو حضور کی بھی دعا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حضرت شیر خدا کی بھی دعا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 22 سے زائد صحابہ کرام کی معیت کے اندر نماز پڑھی اور ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہی وہ ہیں جن کے استادوں میں نام حضرت امام جعفر صادق کا نام ملتا ہے جو حضرت امام محمد الباقر کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام محمد الباقر حضرت سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے ہیں جو حضرت امام علی مقام کے بیٹے ہیں۔ تو سامعین محترم اس لیے فقہ حنفی کو ترجیحات حاصل ہیں، اور دنیا کے 4 حصے کریں، ایک حصے میں 3 ائمہ کرام کی فقہ ہے اور 3 حصوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضور فیض عالم حضرت داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میں حضرت بلال حبشی کے مزار پہ بیٹھا تھا، میں نے مراقبہ کیا، میری آنکھ لگی، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ کون خواب دیکھ رہا ہے؟ حضرت داتا صاحب، اور کہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں؟ حضرت بلال حبشی کے مزار کے اوپر بیٹھے ہیں، وہاں آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ حضور کی زیارت ہوئی، حضور طواف کر رہے تھے، حضور نے اپنے کندھوں پہ کسی کو اٹھا رکھا تھا، حضور اس کو طواف کروا رہے تھے۔ تو میں نے قریب ہو کے پوچھا آقا یا رسول اللہ یہ خوش بخت کون ہے کہ جسے آپ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے طواف کروا رہے ہیں؟ تو حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا سراج ہے، میری امت کا چراغ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کون؟ حضور نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے کہ جس کو حضور اپنے کندھوں پہ
سوار کر کے آپ انہیں طواف کروا رہے تھے۔ تو یہ ترجیحات حاصل ہے جس کی وجہ سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور حضور غوث پاک جو تھے وہ فقہ حنبلی کے پیروکار تھے، وہ مقلد تھے حضرت امام احمد بن حنبل کے، جبکہ دیگر یہ لوگ جو کرتے ہیں وہ کسی کے بھی پیروکار نہیں ہیں، اس لیے انہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ تو جو غیر مقلد ہو ان کو خود ہی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں مرزے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ایک نماز میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، ایک نماز میں سینے پہ باندھ کے پڑھتا ہوں، ایک نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں۔ اس بیچارے کو خود ہی سمجھ نہیں آتی ایسے بندے کو جو کسی نہ کسی امام کا مقلد نہیں ہوتا کہ وہ جائے تو کہاں پر جائے۔ تو سامعین محترم کی ایک بڑی لمبی بحثیں ہیں، جتنے کسی کو سمجھ آ گئی تو چونکہ حضور غوث پاک فقہ حنبلی کے مقلد تھے اس وجہ سے آپ کیا کرتے تھے، ورنہ پہلی بات وہی ہے کہ جس کتاب سے حوالہ دیتے ہیں وہ کتاب حضور غوث پاک کی طرف منسوب ہے، اور امت کا اس کے اندر اختلاف ہے، کوئی مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا۔